کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ کتاب کا نام ہے چائنا پاکستان ریلیشنز اے ہسٹوریکل انالیسس اور اس کے مصنف ہے غلام علی۔ جی، اور یہ کتاب ایک بہت بڑی اور اہم کہانی سناتی ہے 1950 کی دہائی سے لے کر آج تک۔ چین اور پاکستان کے تعلقات آخر بنے کیسے، بڑھے کیسے؟ بالکل، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس پوری کتاب کے جو اہم نکات ہیں انہیں ایک دلچسپ گفتگو کی شکل میں سامنے لایا جائے۔ اور یہ واقعی ایک معمہ ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں آل ویدر فرینڈشپ، جی، ہر موسم کی دوستی۔ لیکن کتاب کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ دو ایسے ممالک جن میں کچھ بھی مشترک نہیں تھا، مطلب ایک کمیونسٹ، دوسرا اسلامی جمہوریہ، ثقافتیں بالکل الگ، نظریات بالکل مختلف، تو ان کے درمیان اتنی گہری اور پائیدار دوستی آخر قائم کیسے ہوئی؟ تو آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ کتاب کا پہلا حصہ بتاتا ہے کہ یہ دوستی شروع سے ایسی نہیں تھی، بلکہ آغاز تو کافی ٹھنڈا تھا۔ جی بالکل، 1949 میں جب کمیونسٹ چین بنا تو پاکستان نے اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ لیکن کتاب کے مطابق اس کی وجوہات نظریاتی نہیں تھیں، بلکہ خالصتاً ریئل پالیٹکس تھیں۔ یعنی اپنے قومی مفاد کو سب سے اوپر رکھنا۔ بالکل۔ پاکستان کے لیے 3 بڑے مفاد تھے۔ ایک تو بھارت اور افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی کے مسائل تھے۔ دوسرا تجارت، جب بھارت سے تجارت بند تھی تو چین ایک بہت بڑی مارکیٹ نظر آیا۔ صحیح۔ اور تیسرا کشمیر کا مسئلہ۔ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ چین اس مسئلے پر بھارت کی طرف جھک جائے۔ لیکن تسلیم کرنے کے باوجود تعلقات میں کوئی گرمجوشی نہیں تھی۔ مجھے وہ واقعہ بہت دلچسپ لگا جب پاکستان کے پہلے سفیر میجر جنرل آغا محمد رضا ماؤ زیدان سے ملنے گئے۔ جی، وہ بہت اہم واقعہ ہے۔ ماؤ کا رویہ بہت سرد تھا، ہے نا؟ بہت سرد۔ انہوں نے سفیر کو پاکستان کا نمائندہ کہنے کے بجائے کہا کہ آپ برطانیہ کے بادشاہ کے نمائندے ہیں۔ اچھا، جی، کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ڈومینین تھا، تکنیکی طور پر برطانوی تاج کے ماتحت، تو ماؤ کے لیے یہ اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان ابھی مغربی بلاک کا حصہ ہے۔ اور پھر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ وہ معاہدے بھی کر لیے، سیٹو اور سینٹو۔ بالکل، 1954 میں، اور یہ معاہدے تو بنے ہی کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تھے۔ تو اس نے تو پاکستان کو نظریاتی طور پر چین کے بالکل مخالف کیمپ میں کھڑا کر دیا۔ جی، اور یہاں ایک بہت حیران کن نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب پاکستان نے یہ معاہدے کیے تو سوویت یونین نے بہت شدید رد عمل دیا، دھمکیاں دیں، کشمیر پر بھارت کی حمایت شروع کر دی۔ لیکن چین کا رد عمل حیرت انگیز طور پر بہت نرم تھا۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ مطلب سوویت یونین اتنا سخت رد عمل دے رہا ہے تو چین کیوں خاموش رہا؟ اور مصنف اسی کو اس تعلق کی بنیاد کہتے ہیں، چین کا غیر معمولی صبر۔ اچھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ پاکستان یہ سب چین دشمنی میں نہیں کر رہا، بلکہ بھارت کے خوف اور اپنی بقا کی جدوجہد میں کر رہا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک سوچ تھی، میں کام آئی۔ بالکل۔ لیکن اس وقت تو شکوک و شبہات ہوں گے، تو کیا کوئی ایسا لمحہ آیا جہاں دونوں رہنما آمنے سامنے بیٹھے اور بات کی؟ جی، وہ لمحہ آیا 1955 کی بانڈنگ کانفرنس میں۔ یہ ایک اہم موڑ تھا۔ یہاں پہلی بار پاکستانی وزیر اعظم محمد علی بوگرا اور چینی پریمیئر زو این لائے کی براہ راست ملاقات ہوئی۔ اور اس میں کیا بات ہوئی؟ بوگرا نے زو این لائے کو یقین دلایا کہ سیٹو اور سینٹو چین کے خلاف نہیں ہیں، یہ صرف ہماری اپنی دفاعی ضروریات کے لیے ہیں۔ اس ایک ملاقات نے برف پگھلانے کا کام کیا۔ تو بانڈنگ میں ایک مثبت پیش رفت ہوئی، لیکن دوستی پھر بھی نہیں ہو سکی، بلکہ اس کے بعد تو تعلقات اپنی تاریخ کی نچلی ترین سطح پر چلے گئے۔ جی، جا کے کہتے ہیں راک باٹم۔ تو اس گہری سرد مہری کو آل ویدر فرینڈشپ میں بدلنے کے لیے آخر ہوا کیا؟ یہاں مصنف 3 بڑی عالمی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جنہوں نے حالات کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اچھا۔ پہلی اور سب سے بڑی تبدیلی تھی چین اور بھارت کے تعلقات کا خاتمہ۔ 1962 کی چین بھارت سرحدی جنگ۔ وہ ہندی چینی بھائی بھائی والا دور ختم ہو گیا؟ بالکل ختم ہو گیا۔ اور دوسری تبدیلی؟ وہ پاکستان کے اپنے اتحادی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آئی۔ جی، جب امریکہ نے 1962 کی جنگ میں بھارت کو بڑے پیمانے پر فوجی اور معاشی امداد دی تو پاکستان میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں کہ ہمارا سب سے بڑا اتحادی ہمارے سب سے بڑے دشمن کو مضبوط کر رہا ہے۔ بالکل، اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں پہلی بڑی دراڑ پڑی۔ اور تیسری تبدیلی؟
تیسری تبدیلی خود کمیونسٹ دنیا کے اندر آئی۔ چین اور سوویت یونین کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ یعنی وہ دونوں جو ایک ہی ٹیم کے کھلاڑی تھے اب ایک دوسرے کے مخالف کھڑے تھے؟ جی، اور اس پھوٹ میں چین کو عالمی سطح پر بالکل اکیلا کر دیا۔ اب دیکھیں، بھارت دشمن، امریکہ بھارت کی مدد کر رہا ہے، سوویت یونین بھی بھارت کے ساتھ ہے۔ تو اس تنہائی میں چین کو ایک دوست کی ضرورت تھی۔ اشد ضرورت تھی۔ تو میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے والی صورتحال بن گئی۔ بالکل، اور اسی ماحول میں وہ سرحدی تنازعہ جو کچھ عرصہ پہلے کشیدگی کی وجہ تھا، اچانک ایک موقع بن گیا۔ کیسے؟ پاکستان نے اس موقع کو پہچانا اور چین کو سرحدی مذاکرات کی پیشکش کی۔ شروع میں چین ہچکچایا، لیکن جب بھارت سے تعلقات مکمل طور پر ٹوٹ گئے تو اس نے پیشکش قبول کر لی۔ اور پھر مارچ 1963 میں اس سرحدی معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ جی، اور اس معاہدے نے تعلقات کے ایک بالکل نئے دور کا دروازہ کھول دیا۔ تو یہ سرحدی تنازع جو پہلے ایک رکاوٹ تھا اب ایک پل بن گیا۔ اس کے بعد عملی طور پر کیا تبدیلیاں آئیں؟ دروازے کھلے نہیں بلکہ ایک سیلاب آ گیا۔ تجارت، ثقافت، ہر شعبے میں معاہدے ہونے لگے۔ اچھا، سب سے اہم قدم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا تھا، یعنی PIA کا۔ وہ شنگھائی کی فلائٹ؟ جی، شنگھائی کے لیے پرواز شروع کرنے والی دنیا کی پہلی غیر کمیونسٹ ایئر لائن بنی۔ اس نے چین کی عالمی تنہائی کو توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور چین نے جواب میں کیا کیا؟ چین نے بھی جواب میں 1965 میں پاکستان کو $60 ملین کا پہلا بڑا قرض دیا، اور سب سے بڑھ کر کشمیر پر اپنی غیر جانبدار پالیسی چھوڑ دی۔ اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جی بالکل۔ اور پھر 1965 کی پاک بھارت جنگ آ گئی۔ یہ اس نئی دوستی کا پہلا اور شاید سب سے بڑا امتحان تھا۔ بالکل، اور اس امتحان میں چین پوری طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے نہ صرف بھارتی حملے کو کھلی جارحیت قرار دیا بلکہ ایک مشہور الٹیمیٹم بھی جاری کیا۔ اچھا، وہ الٹیمیٹم والا واقعہ؟ جی، جس میں چین نے بھارت سے کہا کہ وہ چین بھارت سرحد پر اپنی فوجی تعمیرات 3 دن کے اندر ہٹائے، ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہے۔ تو یہ براہ راست حملہ تو نہیں تھا، لیکن ایک طرح کی سائیکولوجیکل وارفیئر تھی، ہے نا؟ جی، مقصد انڈیا پر پریشر ڈالنا تھا کہ وہ اپنی کچھ فوجیں پاکستان بارڈر سے ہٹا کر چین کی طرف لے جائے۔ اور یہ کامیاب بھی رہی؟ جی، اس نے بھارت پر زبردست دباؤ ڈالا، لیکن اس سے بھی اہم بات تھی کہ اس نے پاکستانی عوام اور قیادت کے ذہنوں پر کیا اثر ڈالا۔ تو ایک طرف ہمارا اتحادی امریکہ ہم پر پابندیاں لگا رہا تھا، اور دوسری طرف ایک کمیونسٹ ملک ہمارے دفاع میں ہندوستان کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ بہت بڑا نفسیاتی دھچکا تھا پاکستان کے لیے۔ کتاب اسی کو لمحہ حقیقت یعنی مومنٹ آف ٹروتھ کہتی ہے۔ پاکستان کو پہلی بار احساس ہوا کہ مشترکہ دشمن کی بنیاد پر بننے والی دوستی زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ اور یہیں سے دفاعی تعلقات کی بنیاد پڑی۔ جی، امریکی پابندیوں نے پاکستان کو دفاعی سامان کے لیے چین کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کتاب میں ایک جگہ پاکستان کے کردار کو گرینڈ اسائنمنٹ کہا گیا ہے، جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یہ کیا تھا؟ یہ واقعی ایک جاسوسی فلم جیسا ہی مشن تھا۔ اچھا؟ یہ پاکستان کا وہ تاریخی کردار تھا جب اس نے دنیا کی 2 دشمن سپر پاورز امریکہ اور چین کے درمیان خفیہ رابطہ کروایا۔ صدر نکسن والا واقعہ؟ جی، صدر نکسن چین کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے تھے، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ خفیہ کام صدر یحییٰ خان کو سونپا۔ اور پاکستان نے یہ کام کمال مہارت سے کیا۔ 1971 میں ہنری کسنجر کے چین کے خفیہ دورے کا پورا انتظام پاکستان نے کیا۔ جی، کسنجر اسلام آباد آئے اور پھر بیماری کا بہانہ بنا کر رات کے اندھیرے میں ایک PIA کی خصوصی پرواز میں خفیہ طور پر بیجنگ روانہ ہو گئے۔ ذرا سوچیں، دنیا کے 2 سپر پاورز کے تعلقات کا مستقبل ایک پاکستانی جہاز میں طے ہو رہا تھا، اور دنیا کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ بالکل، اس کردار نے پاکستان کی اہمیت چین اور امریکہ دونوں کی نظروں میں آسمان پر پہنچا دی۔ لیکن پھر اسی سال 1971 کی جنگ آ گئی، اس دوستی کا ایک اور بڑا امتحان۔ اس بار چین کا کردار 1965 سے کافی مختلف نظر آتا ہے، کیوں؟ 1971 میں چین کی حمایت زیادہ محتاط اور سفارتی سطح پر تھی۔ کتاب اس کی کئی وجوہات بتاتی ہے۔ ایک تو مشرقی پاکستان کے بحران سے نپٹنے کے پاکستانی طریقے کی بین الاقوامی سطح پر حمایت کرنا بہت مشکل تھا۔ صحیح۔ دوسرا، اس بار بھارت اکیلا نہیں تھا، اس نے سوویت یونین کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا تھا۔
تو چین اگر مداخلت کرتا تو اسے سوویت یونین سے بھی ٹکرانا پڑ سکتا تھا۔ جی، اور چین خود بھی اس وقت اندرونی طور پر کچھ مسائل کا شکار تھا۔ اچھا، وہ لن بیاؤ واقعہ؟ جی، ماؤ کے بعد دوسرے نمبر پر جو تھے، ان کی مبینہ غداری نے چینی فوج کی قیادت میں ایک بڑا بحران پیدا کر دیا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کیا۔ بالکل، لیکن سفارتی محاذ پر پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ اقوام متحدہ میں اپنی تاریخ کی پہلی ویٹو پاور بنگلہ دیش کے داخلے کو روکنے کے لیے استعمال کی، تاکہ جنگ ہارنے کے بعد پاکستان پر مزید دباؤ نہ ڈالا جا سکے۔ جی، اور جنگ کے بعد جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا، اس کی فوج کا مورال گرا ہوا تھا، تب چین نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ اس دوستی کا ایک اور اہم باب ہے۔ جنگ کے فوراً بعد چین پاکستان کو فوجی ساز و سامان فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ اس نے پاکستان کی فوج، فضائیہ اور بحریہ کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں مدد دی۔ لیکن صرف ہتھیار نہیں دیے؟ نہیں، صرف ہتھیار نہیں، ٹیکنالوجی بھی دی۔ F-6 طیاروں کی مرمت اور اوور ہال کے لیے ایک فیکٹری قائم کرنے میں مدد کی، جو بعد میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی بنیاد بنی۔ تو یہ پاکستان کو دفاعی پیداوار میں خود کفیل بنانے کی طرف پہلا قدم تھا۔ بالکل۔ اس دور کا اختتام 1976-77 میں ایک بڑی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ چین میں ماؤ اور زو انلائے، اس دوستی کے معمار، انتقال کر گئے اور پاکستان میں بھٹو حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ جی، جنرل ضیاء الحق آ گئے۔ تو قیادت کی اس تبدیلی سے تعلقات پر کوئی اثر پڑا؟ مصنف کا کہنا ہے کہ بالکل نہیں، اور یہی اس تعلق کی پختگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اچھا۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار میں آتے ہی چین کے ساتھ قریبی تعلقات کو اپنی اولین ترجیح رکھا۔ ان کا پہلا غیر اسلامی ملک کا دورہ بھی چین کا ہی تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ دوستی اب شخصیات یا حکومتوں سے بالاتر ہو کر ایک گہری ریاستی سطح کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن چکی تھی۔ بالکل۔ تو یہ تھی اس دوستی کی بنیاد رکھنے کی کہانی، جو سرد مہری سے شروع ہو کر ایک اٹوٹ رشتے میں بدل گئی۔ لیکن یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ جی نہیں، اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جب چین نے اپنی معیشت کو دنیا کے لیے کھولا اور سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، تو ان دو تاریخی واقعات نے پاک چین تعلقات کو کس طرح ایک نئی شکل دی اور اسے مزید گہرا کیا۔ یہ کہانی مزید دلچسپ ہوتی جائے گی۔ اچھا، تو پروفیسر غلام علی کی کتاب جاری بات چیت کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دوستی کیسی شروع ہوئی، اس کی بنیاد کیا تھی، لیکن اب ہم 70 کی دہائی کے آخر میں آ پہنچے ہیں اور یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ صرف سالوں کا نہیں بلکہ ایک پورے دور کا خاتمہ تھا۔ ایک ایرا شفٹ؟ جی، ایک ایرا شفٹ۔ چین میں ماؤ کا دور ختم ہو چکا ہے۔ سٹیج پر ڈینگ ژاؤپنگ آ چکے ہیں، جن کا ایک ہی مقصد ہے، چین کی معاشی ترقی۔ اور دوسری طرف سوویت یونین افغانستان پر حملہ کرنے والا ہے۔ جی ہاں، یہ تین بڑے واقعات مل کر چین پاکستان تعلقات کی پوری ڈائنامک کو بدلنے والے ہیں۔ تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ماؤ کے بعد جو چین میں تبدیلی آئی وہ صرف لیڈرشپ کی نہیں تھی، یہ ایک طرح سے ملک کی سول سرچنگ تھی۔ صحیح۔ نظریات کی جگہ پریگمیٹزم نے لے لی۔ تو پروفیسر علی کی کتاب کے مطابق اس کا اثر ان کی فورن پالیسی پر، خاص طور پر پاکستان جیسے اتحادی کے لیے کیا تھا؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، چین کو احساس ہوا کہ اگر انہیں غربت سے نکلنا ہے اور ایک اکنامک پاور ہاؤس بننا ہے تو وہ پڑوسیوں سے مسلسل لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے۔ انہیں امن چاہیے تھا۔ جی بالکل، انہیں پرامن سرحدیں اور ایک مستحکم ماحول چاہیے تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پاکستان کے ساتھ وہ بلینک چیک والی دوستی اب نہیں چل سکتی تھی۔ اچھا؟ جی، جہاں وہ ہر معاملے میں آنکھیں بند کر کے پاکستان کی حمایت کریں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات معمول پر لانا شروع کر دیے۔ یہاں پر سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ تو پھر کشمیر کا مسئلہ رہا ہوگا۔ بالکل۔ کئی دہائیوں سے چین کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی بات کرتا آیا تھا، تو کیا ان کے موقف میں بھی کوئی ٹھوس تبدیلی نظر آئی؟ یہ ایک بہت واضح اور ٹھوس تبدیلی تھی۔ پروفیسر علی بتاتے ہیں کہ چین نے آہستہ آہستہ اپنی زبان بدلنا شروع کر دی۔ اچھا؟ جہاں پہلے وہ خود کر حق کے خود ارادیت کی حمایت کرتے تھے، اب وہ اسے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک دو طرفہ مسئلہ یعنی بائیلیٹرل ایشو قرار دینے لگے کہ یہ آپ دونوں کا مسئلہ ہے، آپس میں حل کریں۔ بالکل، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا شوق رہا ہوگا، کیونکہ اب ان کا سب سے بڑا عالمی سپورٹر ایک غیر جانبدار موقف اپنا رہا تھا۔
اور مجھے لگتا ہے یہ صرف سفارتی زبان نہیں تھی، پیسہ بھی اسی زبان میں بات کر رہا تھا، ہے نا؟ بالکل، اور یہ تعلقات کے آپ کہہ لیں بالغ ہونے کا ایک اہم لمحہ تھا۔ صحیح۔ وہ دور ختم ہو گیا جب چین پاکستان کو فوجی سامان اور امداد مفت میں دیتا تھا۔ اب وہ کہہ رہے تھے ہم دوست ہیں لیکن تجارت ہے۔ تو کنسیشنل لونز کا دور شروع ہوا۔ جی ہاں، رعایتی قرضوں کا آغاز تھا، جس کا مطلب تھا کہ دوستی اب ایک بیلنس شیٹ کے ساتھ آ رہی تھی۔ پاکستان کو اب ان چیزوں کے لیے ادائیگی کرنی تھی، بھلے ہی شرائط آسان ہوں۔ اور چین کی یہی حقیقت پسندی ہمیں اگلے بڑے موڑ پر لے آتی ہے۔ 1979 سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ تاریخ کا ایک عجیب لمحہ تھا۔ اچانک امریکہ، چین اور پاکستان ایک ہی ٹیم میں تھے۔ ایک ہی ٹیم میں سوویت یونین کے خلاف۔ یہ تو دی اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ کی ٹیکسٹ بک مثال تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کا کردار کیا تھا، لیکن چین کا کردار کتنا اہم تھا؟ پروفیسر علی کی کتاب کے مطابق ان کا کردار بہت اہم تھا۔ انہوں نے نہ صرف پیسہ اور ہتھیار فراہم کیے، بلکہ مبینہ طور پر مجاہدین کو تربیت بھی دی، اور کچھ چینی مسلمان خاص طور پر ایگور بھی لڑنے کے لیے بھیجے۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات بہت حیران کن ہے کہ چین نے مبینہ طور پر ایگور مسلمانوں کو افغانستان بھیجا۔ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ اس وقت ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ سوویٹ کمیونزم کے خلاف ایک مشترکہ جدوجہد ہے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہی جنگجو بعد میں اسلامی عسکریت پسندی کی ایک ایسی لہر کو جنم دیں گے جو خود ان کے اپنے صوبے سنکیانگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ ایک کلاسک کیس آف بلو بیک۔ بالکل، جس کے نتائج آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف دنیا کی نظریں افغانستان پر تھیں اور دوسری طرف پاکستان اس جنگ کی آڑ میں اپنا سب سے بڑا اسٹریٹجک ہدف پورا کر رہا تھا، جوہری پروگرام، ایٹمی پروگرام۔ بالکل درست۔ پروفیسر علی لکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک پرفیکٹ کور تھا۔ امریکہ کو پاکستان کی اتنی شدید ضرورت تھی کہ انہوں نے پاکستان کے جوہری پروگرام پر آنکھیں بند کر لیں، اور اس دوران چین نے خاموشی سے پاکستان کی تکنیکی مدد جاری رکھی۔ جب 1989 میں سوویت یونین افغانستان سے نکلا، تب تک پاکستان مبینہ طور پر جوہری صلاحیت حاصل کر چکا تھا۔ اچھا، اسٹریٹجک معاملات اپنی جگہ، لیکن تعلقات میں شخصیات کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء اور چینی قیادت کے درمیان تعلقات اچھے تھے، لیکن پھر ایک بہت نازک لمحہ آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی۔ جی، یہ تعلقات کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ بھٹو کو چین میں ایک اولڈ فرینڈ سمجھا جاتا تھا، وہ شخص جس نے ان تعلقات کی بنیاد رکھی تھی۔ چینی وزیر اعظم ہوا گوفنگ نے جنرل ضیاء سے رحم کی اپیل کی، جو چین کی طرف سے ایک انتہائی غیر معمولی اور عوامی قدم تھا۔ اور جب ضیاء نے یہ اپیل مسترد کر دی تو کیا اس سے تعلقات میں کوئی دراڑ آئی یا پھر اسٹریٹجک مفادات حاوی ہو گئے؟ آخر میں اسٹریٹجک مفادات ہی حاوی ہوئے۔ چین نے عوامی سطح پر گہرے افسوس کا اظہار کیا، لیکن پس پردہ حقیقت یہی تھی کہ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت بھٹو کی زندگی سے کہیں زیادہ تھی۔ تو تعلقات معمول کے مطابق چلتے رہے؟ جی، یہ اس حقیقت پسندی کی ایک اور مثال تھی جو اب چین کی خارجہ پالیسی پر حاوی ہو چکی تھی۔ اور پھر 1989 میں پاکستان کو یہ وفاداری واپس لوٹانے کا موقع ملا جب چین کو ایک دوست کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تیانامن اسکوائر کا واقعہ؟ بالکل، تیانامن اسکوائر کے واقعے کے بعد مغربی دنیا نے چین پر سخت پابندیاں لگا دیں، اسے عالمی سطح پر تنہا کر دیا۔ جی، اور ایسے میں چین کو یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ اس کے حقیقی دوست کون ہیں۔ اور پاکستان ان چند ممالک میں سے تھا جو مضبوطی سے چین کے ساتھ کھڑا رہا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے اسے چین کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ اس وفاداری کی بیجنگ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس واقعے کے فوراً بعد چینی وزیر اعظم لی پینگ نے اپنا پہلا غیر ملکی دورہ پاکستان کا کیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا سمبولک جیسچر تھا۔ بہت بڑا، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لمحے نے اس تاثر کو مزید پختہ کیا کہ پاکستان واقعی چین کا ایک آل ویدر فرینڈ ہے۔ تو سرد جنگ ختم ہو رہی ہے، سوویت یونین بکھر چکا ہے اور دنیا بدل رہی ہے۔ اس نئی دنیا میں چین پاکستان تعلقات نے خود کو کیسے ایڈجسٹ کیا؟ دیکھیں، 90 کی دہائی کا کی ورڈ ہے توازن یا غیر جانبداری۔ اچھا، چین کا بنیادی مقصد اب صرف اپنی معاشی ترقی تھی۔ اس کے لیے انہیں ایک مستحکم خطے کی ضرورت تھی، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ پاکستان کی خاطر ہندوستان سے دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے۔
اور اس نئی سوچ کا سب سے بڑا مظاہرہ 1996 میں چینی صدر جیانگ زیمن کے دورے میں ہوا، خاص طور پر جو تقریر انہوں نے پاکستانی سینٹ میں کی۔ وہ ایک بام شیل تھا۔ وہ ہندوستان میں ایک تاریخی امن معاہدے پر دستخط کر کے پاکستان آئے تھے، اور پھر یہاں آ کر انہوں نے پاکستانی سینٹ سے خطاب کیا جس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا۔ ذکر تک نہیں کیا؟ جی نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے مشورہ دیا کہ مشکل مسائل کو عارضی طور پر ایک طرف رکھ دینا چاہیے اور معاشی ترقی پر توجہ دینی چاہیے۔ یعنی وہ واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، لیکن ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی قیمت پر نہیں۔ بالکل، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک سیٹ بیک تھا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اب چین جنوبی ایشیا میں ایک غیر جانبدار کھلاڑی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس نئی غیر جانبداری کا امتحان بھی بہت جلد لیا گیا، پہلے 1998 کے جوہری دھماکوں سے۔ جی ہاں، ہندوستان نے چین کو ہی ایک خطرہ قرار دے کر دھماکے کیے۔ اس کے بعد پاکستان نے جوابی دھماکے کیے۔ تو چین کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا؟ نہیں، ان کا رد عمل بہت محتاط اور متوازن تھا۔ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک کے اقدامات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ دونوں پر؟ جی، دونوں پر، اور اقوام متحدہ کی ایک ایسی قرارداد کی حمایت کی جس میں دونوں ممالک کے ساتھ یکساں سلوک کیا گیا۔ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ اور پھر 1999 میں کارگل کی جنگ نے اس پالیسی کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ سیمنٹ کر دیا۔ یہ سب سے واضح اور فیصلہ کن امتحان تھا۔ کارگل جنگ کے دوران چین مکمل طور پر غیر جانبدار رہا۔ مکمل طور پر؟ جی۔ پروفیسر علی لکھتے ہیں کہ انہوں نے پرائیویٹلی پاکستان پر واضح کیا کہ وہ اس اقدام کی حمایت نہیں کرتے اور لائن آف کنٹرول کے احترام کرنے پر زور دیا۔ اچھا۔ انہوں نے کسی بھی قسم کی فوجی یا سفارتی مدد فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ پیغام اب بالکل صاف تھا، ہماری دوستی مضبوط ہے، لیکن ہم ہندوستان کے ساتھ آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو ہم 20ویں صدی کا اختتام ایک ایسے رشتے پر کرتے ہیں جو مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ یہ اب کسی مشترکہ دشمن پر مبنی نہیں، بلکہ اسٹریٹجک توازن اور معاشی حقائق پر قائم ہے۔ بالکل، یہ ایک زیادہ پختہ رشتہ ہے، لیکن شاید کم رومانوی بھی، اور نئے چیلنجز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سنکیانگ میں بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی، افغانستان میں طالبان کا ابھرنا، اور اسی دوران افق پر ایک بہت بڑا منصوبہ نمودار ہو رہا ہے جو آنے والے سالوں میں اس رشتے کی پوری سمت بدل دے گا۔ آپ گوادر کی بات کر رہی ہیں؟ جی، گوادر۔ جی ہاں، 2001 میں چین گوادر میں گہرے پانی کی بندرگاہ کی تعمیر کے لیے مالی معاونت پر رضامند ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ صرف ایک بندرگاہ کا منصوبہ لگتا ہے، لیکن یہ اس چیز کی بنیاد رکھتا ہے جو 21ویں صدی میں ان کے تعلقات کی نئی تعریف کرے گی۔ بالکل، یہ اسے ایک نئی اسٹریٹجک اور معاشی گہرائی دے گا۔ تو یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم 9/11 کے بعد کی دنیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اسی گوادر منصوبے سے جنم لینے والے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی CPEC کی پیدائش کا جائزہ لیں گے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر غلام علی کی کتاب چائنا پاکستان ریلیشنز اے ہسٹوریکل انالیسس کی، اور یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے پوری 70 سالہ تاریخ دیکھی تھی، ہے نا، کہ یہ تعلق شروع کیسے ہوا، کن مراحل سے گزرا۔ آج ہم اس سوال پر بات کریں گے کہ آخر اس دوستی میں ایسا کیا خاص ہے، مطلب کیوں اسے آل ویدر کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ شاید یہی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اس تعلق کو صرف قومی مفاد یا ایک کامن اینیمی کے پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔ اس کی بنیادیں اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ وہ ہمیں ان ستونوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ تو پھر چلیں اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ مصنف کے مطابق اس رشتے کی بنیاد، اس کا سنگ بنیاد کیا ہے؟ وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ وہ شروع کرتے ہیں ایک ایسی حقیقت سے جسے کوئی بدل نہیں سکتا: جغرافیہ۔ جغرافیہ میں اپنے پڑوسیوں کی اہمیت ہمیشہ سے بہت زیادہ رہی ہے۔ اچھا، لیکن دنیا میں تو پڑوسی ممالک کے درمیان جھگڑے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم خود اپنے خطے میں اس کی مثالیں روز دیکھتے ہیں۔ تو صرف پڑوسی ہونا کافی تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ کیونکہ پڑوسی تو لڑتے ہی رہتے ہیں زیادہ تر۔ ایگزیکٹلی۔ اور مصنف اسی کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، پاک چین تعلقات میں جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ تھا 1963 کا سرحدی معاہدہ۔
1963 کا؟ جی، یہ اس وقت ہوا جب چین اور انڈیا کے درمیان سرحد پر ایک بڑی جنگ ہو چکی تھی اور پاکستان کے بھی انڈیا کے ساتھ سرحدی تنازعات تھے۔ اس ماحول میں پاکستان اور چین کا بیٹھ کر پرامن طریقے سے اپنی سرحد کا تعین کر لینا ایک بہت بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن یہ اتنی آسانی سے ہو کیسے گیا؟ میرا مطلب ہے چین کا انڈیا کے ساتھ تو آج تک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کتاب اس کی کوئی وجہ بتاتی ہے؟ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ اس کے وجہ دونوں طرف کی قیادت کی دور اندیشی تھی۔ انہوں نے اس مسئلے کو انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے مستقبل کے لیے ایک سرمایہ کاری سمجھا۔ اچھا، تو ایک طرح سے بنیادی ٹھیک رکھ دی گئی۔ بالکل، اس ایک معاہدے نے مستقبل کے ان گنت ممکنہ جھگڑوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اس نے تعلقات کو ایک ایسی فرکشن فری بنیاد فراہم کی جو شاید چین اور انڈیا کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو ایک تو ہو گئی مستحکم سرحد، لیکن کتاب میں جغرافی کے حوالے سے ایک اور اہم بات پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی بھی ہے۔ بالکل، سرحد تو صرف ایک پہلو ہے، اصل کہانی پاکستان کی لوکیشن کی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ پاکستان جنوب ایشیا، مغربی ایشیا اور وسطی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ سرد جنگ کے دوران اس کی یہی لوکیشن امریکہ کے لیے اہم تھی۔ اور آج چین کے لیے؟ آج چین کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ چین کو توانائی سے مالا مال مشرق وسطی اور ابھرتی ہوئی وسطی ایشیائی ریاستوں تک رسائی کے لیے پاکستان ایک قدرتی گیٹ وے ہے۔ اور سی پیک اسی جغرافیائی حقیقت کا سب سے بڑا مظہر ہے نا؟ 100%۔ سی پیک یعنی وہ اقتصادی راہداری جو چین کے مغربی حصے کو گوادر بندرگاہ سے ملاتی ہے، اسی جغرافیائی اہمیت کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ مصنف کے مطابق جب چین اس منصوبے میں $60 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرتا ہے تو وہ صرف سڑکیں اور پاور پلانٹ نہیں بنا رہا، وہ ایک لانگ ٹرم بیٹ لگا رہا ہے۔ بالکل، وہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت پر اپنی طویل مدتی شرط لگا رہا ہے۔ اس منصوبے نے پاکستان کو صرف ایک پڑوسی سے بڑھا کر چین کے کور اسٹریٹجک انٹرسٹ کا حصہ بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جغرافیہ اس دوستی کی بنیاد ہے، لیکن جو بات عام طور پر کی جاتی ہے، جس کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ہے انڈیا فیکٹر۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس پر تفصیل سے بات کرتی ہے۔ مصنف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی طور پر انڈیا فیکٹر نے اس رشتے کو مضبوط کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ 1962 کی چین بھارت جنگ کے بعد جب تعلقات خراب ہوئے تو اسلام آباد اور بیجنگ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ اور چین کی فوجی امداد، کشمیر پر حمایت، یہ سب؟ جی، فوجی امداد، کشمیر پر سفارتی حمایت اور یہاں تک کہ ایٹمی پروگرام میں مبینہ مدد، ان سب کے پیچھے انڈیا ایک بڑا عنصر تھا۔ تو یہ نظریہ درست ہے پھر؟ مصنف کے مطابق یہ ایک خاص دور تک درست تھا، مطلب 1960 کی دہائی سے لے کر 80 کی دہائی تک۔ لیکن یہاں مصنف ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں جو اکثر لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ 1980 کے دہائی کے آخر میں چین میں معاشی اصلاحات شروع ہوئیں اور اس کی خارجہ پالیسی کا محور معاشی ترقی بن گیا۔ اس کے بعد سے چین نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا چین نے پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا سے دوستی کر لی؟ نہیں، اور یہی اس پالیسی کی آپ کہیں خوبصورتی ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ چین کی نئی پالیسی یہ تھی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے، لیکن پاکستان کے ساتھ تعلقات کی قیمت پر نہیں۔ یعنی دونوں کو الگ الگ مینج کرنا؟ بالکل، وہ دونوں رشتوں کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر چلانا چاہتے تھے، اور اس کی مثالیں ہمیں بعد کے بحرانوں میں نظر آئیں۔ 1999 کی کارگل جنگ، 2001 کا پارلیمنٹ حملہ یا 2008 کے ممبئی حملے۔ چین نے ہمیشہ ایک متوازن موقف اختیار کیا، بجائے اس کے کہ وہ آنکھیں بند کر کے پاکستان کی حمایت کرتا۔ تو مصنف ایک بہت بڑا مروجہ تصور رد کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بنیاد پر زیادہ تر لوگ اس دوستی کو دیکھتے ہیں، یعنی انڈیا کا خوف، وہ بنیاد اب کم از کم چین کے نقطہ نظر سے اتنی اہم نہیں رہی۔ جی بالکل، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اگرچہ پاکستان کے لیے آج بھی چینی ہتھیاروں کا حصول انڈیا کو مد نظر رکھ کر ہی ہوتا ہے، لیکن چین کے لیے اب یہ رشتہ صرف انڈیا کے خلاف ایک محاذ نہیں رہا۔ اس کے اپنے محرکات پیدا ہو چکے ہیں۔
جی، اس کے اپنے معاشی اور اسٹریٹجک محرکات پیدا ہو چکے ہیں، جن میں سی پیک سب سے نمایاں ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا اگلا نقطہ ہے جو کتاب میں اٹھایا گیا ہے، چین کا پاکستان کی قومی سلامتی میں کردار، اور یہ صرف فوجی امداد سے کہیں بڑھ کے ہے۔ جی، مصنف اس کے لیے پلر آف نیشنل سیکیورٹی یعنی قومی سلامتی کا ستون کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چین نے پاکستان کو صرف روایتی خطرات سے نہیں بچایا بلکہ غیر روایتی بحرانوں میں بھی اس کا ساتھ دیا ہے۔ جب بھی پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ بڑھا، معاشی مشکلات آئیں یا کوئی قدرتی آفت آئی، چین ہمیشہ وہاں موجود تھا۔ ہمیشہ۔ اچھا، یہ بات تو بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر صرف فوجی امداد کا ذکر ہوتا ہے، یہ سفارتی اور نفسیاتی ڈھال والی بات کتاب میں کس طرح سمجھائی گئی ہے؟ کوئی خاص مثال؟ کتاب میں کئی مثالیں ہیں۔ ایک بہت بڑی مثال 1972 کی ہے، جب بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستان عالمی سطح پر تنہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور بنگلہ دیش اقوام متحدہ کا رکن بننا چاہتا تھا، تو چین نے پاکستان کے لیے تاریخ میں اپنا پہلا ویٹو استعمال کیا۔ پہلا ویٹو پاکستان کے لیے؟ جی، اپنا پہلا ویٹو۔ اس نے پاکستان کو سفارتی طور پر سنبھلنے کا موقع دیا۔ ایک اور حالیہ مثال 2011 کی ہے، جب ایبٹ آباد واقعے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات تاریخ کی کم ترین سطح پر تھے۔ اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم نے فوری طور پر چین کا دورہ کیا، جو دنیا کو ایک واضح پیغام تھا کہ پاکستان تنہا نہیں ہے۔ یعنی پاکستان میں جو ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ چین کی حمایت ہمیں امریکی غصے سے بچاتی ہے، اس میں صداقت ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک تاثر نہیں بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم عنصر ہے۔ جب بھی مغرب نے پاکستان پر پابندیوں کی دھمکی دی، چاہے وہ 2007 میں جنرل مشرف کی ایمرجنسی ہو یا کوئی اور موقع، چین کا رد عمل ہمیشہ مختلف ہوتا تھا۔ کیسے مختلف ہوتا تھا؟ وہ اسے پاکستان کی عارضی مشکلات قرار دے کر پاکستانی حکومت اور عوام پر اعتماد کا اظہار کرتا۔ یہ حمایت ایک سیاسی ڈھال کا کام کرتی ہے۔ یہ ان ویورنگ سپورٹ اپنی جگہ، لیکن جو چیز اس تعلق کو واقعی منفرد بناتی ہے وہ شاید چین کا انداز ہے۔ کتاب میں عدم مداخلت کی پالیسی کا ذکر ہے۔ جی، اور یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنی بڑی طاقت جو آپ کو ہر طرح کی امداد بھی دے رہی ہو، وہ آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں نہیں کرتی؟ مصنف اس کا موازنہ براہ راست امریکی پالیسی سے کرتے ہیں، جو امداد کے ساتھ شرائط اور مطالبات کی ایک لمبی فہرست لاتی ہے۔ لیکن یہ عملی طور پہ کیسے ممکن ہے؟ کیا چین نے کبھی پاکستان کے کسی اندرونی فیصلے پر کوئی رائے نہیں دی؟ کتاب میں کوئی مثال ہے؟ اس کی سب سے کلاسک مثال ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے۔ اچھا۔ جب جنرل ضیاء الحق نے انہیں سزائے موت سنائی تو چین نے دیگر کئی ممالک کی طرح رحم کی اپیل کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اور جب اپیل مسترد ہو گئی؟ جب اپیل مسترد کر دی گئی اور بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو بیجنگ نے اس واقعے کو دو طرفہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ ایک منٹ، یعنی انہوں نے تعلقات خراب نہیں کیے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک سپر پاور کے لیے انتہائی، آپ کہیں، غیر معمولی رویہ ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ اگر آپ ہمارے دوست کو پھانسی دیں گے تو ہم تعلقات پر نظر ثانی کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ واقعی ایک منفرد پہلو ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی خصوصیات ہیں؟ دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ چین کے تعلقات پاکستان میں کسی ایک جماعت یا ادارے سے نہیں بلکہ ریاست پاکستان سے ہیں۔ مطلب حکومت کوئی بھی ہو، پالیسی وہی رہتی ہے؟ بالکل۔ حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ کی یا فوج اقتدار میں ہو، بیجنگ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت تبدیل نہیں ہوتی۔ تیسرا، ان کا امداد کا ماڈل۔ وہ نقد رقم دینے کے بجائے بڑے ٹھوس منصوبوں پر توجہ دیتے ہیں، جیسے قراقرم ہائی وے اور اب سی پیک۔ یا پھر ٹیکنالوجی ٹرانسفر جیسے JF-17 طیارے؟ بالکل، جس کی بہترین مثال JF-17 تھنڈر طیارے ہیں جو اب پاکستان خود بنا رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو کتاب میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک مسائل کو عوامی سطح پر اچھالنے کے بجائے بند دروازوں کے پیچھے حل کرتے ہیں۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان کبھی اختلافات نہیں ہوئے۔ چینی ٹیکنالوجی کے معیار پر سوالات اٹھے یا سنکیانگ میں شدت پسندوں کے ملوث ہونے پر چین کو تحفظات ہوئے، لیکن ان معاملات کو کبھی میڈیا میں نہیں لایا گیا۔
خاموشی سے حل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سفارتی چینلز کے ذریعے خاموشی سے حل کیا گیا تاکہ عوامی سطح پر تعلقات کی شبیہ خراب نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں، عدم مداخلت، مستقل مزاجی اور خاموش سفارتکاری مل کر ایک چیز پیدا کرتی ہیں: اعتماد۔ مصنف اعتماد اور بھروسے جیسے الفاظ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ چین آل ویدر فرینڈ کی اصطلاح صرف اور صرف پاکستان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صرف پاکستان کے لیے؟ جی، صرف پاکستان کے لیے۔ اور اس اعتماد کا عملی ثبوت یہ ہے کہ چین کی فوج PLA نے تاریخ میں اپنی پہلی مشترکہ فوجی مشقیں کسی غیر ملکی فوج کے ساتھ کیں تو وہ پاکستان کی فوج تھی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ اکثر لوگ اس رشتے کو یک طرفہ سمجھتے ہیں کہ چین مدد کرتا ہے اور پاکستان مدد لیتا ہے، لیکن کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ یہ ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے۔ بالکل۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر اس تعلق سے گیو اینڈ ٹیک کا عنصر نکال دیا جائے تو یہ کبھی اتنا مضبوط نہ ہوتا۔ اگر چین نے پاکستان کی مدد کی تو پاکستان نے بھی چین کے لیے وہ کردار ادا کیا جو اس وقت کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے 1960 کی دہائی میں جب چین عالمی تنہائی کا شکار تھا، پاکستان غیر کمیونسٹ دنیا کے لیے چین کی واحد کھڑکی تھا۔ پاکستان نے ہی چین کو اقوام متحدہ کی نشست دلانے میں مدد کی، اور سب سے بڑھ کر امریکہ اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات قائم کروانے میں پل کا کردار ادا کیا۔ یہ تو ہوئی سفارتی مدد۔ کیا کتاب میں کسی اور قسم کے تعاون کا بھی ذکر ہے؟ جی، مصنف کچھ ایسی مغربی رپورٹوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں جن کے مطابق پاکستان نے چین کے ساتھ حساس نوعیت کی فوجی ٹیکنالوجی بھی شیئر کی۔ اچھا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے چین کو امریکی ساختہ ہتھیاروں، حتیٰ کہ F-16 طیارے تک رسائی دی تاکہ وہ اس کی ٹیکنالوجی کو سمجھ سکیں۔ اگر یہ باتیں درست ہیں تو یہ اس سطح کے اعتماد کی عکاسی کرتی ہیں جو اتحادیوں میں بھی بہت کم پایا جاتا ہے۔ تو ہم نے ماضی اور حال کی بنیادوں کا جائزہ لے لیا، اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ کتاب کے آخری حصے میں مصنف بتاتے ہیں کہ یہ تعلقات اب ایک نئے موڑ پر کھڑے ہیں۔ سی پیک اور صدر شی جن پنگ کی قیادت میں سب کچھ بدل رہا ہے۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ یہ تعلقات اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ سی پیک کی وجہ سے پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری اور موجودگی اتنی بڑھ گئی ہے جتنی پچھلے 60 سالوں میں نہیں تھی۔ تو تعلقات کی نوعیت بدل رہی ہے؟ بالکل۔ اب یہ صرف اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں رہی بلکہ ایک گہری معاشی شراکت داری بنتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ نئے چیلنجز بھی تو ہوں گے۔ یقیناً۔ سب سے بڑا چیلنج تعلقات کے توازن کا ہے۔ جب یہ رشتہ شروع ہوا تھا تو دونوں ممالک معاشی طور پر تقریباً برابر تھے۔ آج چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے جبکہ پاکستان اندرونی مسائل کا شکار ہے۔ تو پاکستان اب ایک جونیئر پارٹنر بنتا جا رہا ہے؟ بالکل۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اتنے گہرے اسٹریٹجک تعلقات کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان عوامی سطح پر اور معاشی سطح پر تعلقات اب بھی اپنی صلاحیت سے بہت کم ہیں۔ تو کیا مصنف کا خیال ہے کہ یہ دوستی ہمیشہ قائم رہے گی؟ کیا یہ اٹل ہے؟ مصنف بہت حقیقت پسند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، لیکن جغرافیائی حقائق، گہرے باہمی مفادات اور کئی دہائیوں پر محیط اعتماد کی وجہ سے امکان یہی ہے کہ یہ تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ خاص طور پر اگر سی پیک کامیاب ہوتا ہے؟ جی، خاص طور پر اگر سی پیک منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ملکوں کو اگلے کئی حشروں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے گا، لیکن اس کے لیے پاکستان کو بھی اپنی حکمت عملی کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔ تو پروفیسر غلام علی کی کتاب کے اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ پاک چین دوستی کی عمارت صرف انڈیا مخالف جذبات کی کمزور بنیاد پر نہیں کھڑی، بلکہ اس کی بنیادوں میں جغرافیہ کی ٹھوس حقیقت، باہمی احترام اور دو طرفہ مفادات کی مضبوطی شامل ہے۔ بالکل۔ مصنف نے بہت واضح طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ رشتہ کیوں اور کیسے باقی دنیا کے تعلقات سے مختلف ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مستقبل میں نئے چیلنجز آئیں گے۔ سی پیک کی وجہ سے چین کا پاکستان میں سٹیک بہت بڑھ گیا ہے۔ اب اس کے صرف اسٹریٹجک مفادات نہیں بلکہ اربوں ڈالر کے معاشی مفادات بھی یہاں ہیں۔ اور کتاب ہمیں ایک بہت اہم اور بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے
چین کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہمیشہ اس کی مشہور عدم مداخلت کی پالیسی رہی ہے، لیکن اب جب سی پیک کی شکل میں اس کے اربوں ڈالر اور ہزاروں شہری پاکستان میں موجود ہیں، تو کیا چین مستقبل میں بھی اپنی اس پالیسی پر قائم رہ پائے گا یا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اسے مداخلت پر مجبور ہونا پڑے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس آل ویدر دوستی کے مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔